کہ اب اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر حکم یہ فرمایا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو اس کے بدلے میں آپ نے جانتے ہیں تقریباً آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، اونٹ ذبح کیے۔ شاید اس خواب کی تعبیر یہ ہو۔ دوسرے دن پھر خواب وہی آیا، پھر آپ نے ذبح کیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، تب آپ نے یقین کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے میرے بیٹے اسماعیل کی ہی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اونٹوں کے ذبح کرنے میں مال بھی تو کتنا قربان ہوا۔ تو اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اب وہ آخری بات سنیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اپنے قریب، جب ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر پاک شباب کو نہیں پہنچی تھی، جوانی کے قریب آ رہی تھی، بلا کر کے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کا حکم یہ پایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے، آپ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو کوئی یہ کہے، اب یہ اسی کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہاں بہرحال اب جو معاملہ پیش آیا وہ پتہ ہے آپ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے مینا میں، وہ جگہ آج بھی باقی ہے جہاں حجر اسماعیل کہہ کر کے ایک پتھر رکھا گیا ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور اس کے بعد تیز چاقو سے ان کے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ گیا، لیکن نرم و نازک گلا نہیں کٹا، 2 مرتبہ نہیں کٹا۔ تیسری مرتبہ آپ نے زور سے چلایا تو کٹ گیا مگر گلا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا جنت سے لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر کے دمبا رکھا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر چکے تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے مولا تیرا جو حکم تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ تو جب آپ نے پٹی ہٹا کر کے دیکھی تو بکرا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام سلامت ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتائے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ذبح عظیم کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امتحان لے رہا تھا۔ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ کر پائیں گے۔ وہ اس درجے کے ایمان والے تھے، ان کو اسی انداز سے امتحان لیا گیا۔ اب جو بات 2 چیزیں عرض کرنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اور عاشقان رسول نے اس میں پیارا نقطہ یہ بیان فرمایا، گلا نہ کٹنا، ذبح نہ ہونا کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا گیا اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک تھا، انہی کی نسل میں حضور تشریف لائے، ابھی دنیا میں نور محمدی کو آنا تھا۔ اب بعض مفسرین اس بات پر ہی نہیں رکتے بلکہ ان تمام چیزوں کو اوپر تک لے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہاں پہ بھی نور محمدی ان کے پیشانی میں تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی غرق نہیں ہوئی اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی پیشانی میں بھی نور محمدی تھا۔ بہرحال دوسری بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 4 چیزیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن سے ہجرت کرنا، ان کا آگ میں ڈالا جانا، اور ان کا جانوروں کو ذبح کرنا، پھر چوتھے نمبر پر اولاد۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں 4 چیزوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، 4 چیزیں اس کی بہت محبوب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کا وطن، جہاں پر پیدا ہوا، جہاں رہ رہا ہے، اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز
وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، تیسری چیز وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، چوتھی چیز وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اور امتحان انہی چیزوں سے ہوتا ہے جس سے محبت کیا جاتا ہے، ایسی دوسری چیزوں سے نہیں امتحان لیا جاتا۔ آپ کو جو چیز ناپسند ہے میں کہوں وہ دے دو، وہ فوراً اٹھا کے دے دیں گے، جیسے گھر میں رکھا ہوا کچرا اٹھا کر کے فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہاں، امتحان تو اس وقت ہوگا جو اپنے مزے کی اور پسندیدہ چیز آپ بنا رہے تھے اور پھر آپ کو کہا گیا اس میں سے دے دو، تب مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو دے دیا اور پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوا، اپنی پسندیدہ چیز۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے گئے وہ چاروں محبوب چیزوں سے امتحان لیے گئے، اور اب چاروں امتحانات میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے وطن بھی ترک کیا، جان بھی جوخم میں ڈالی، اولاد بھی اور اپنا مال بھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مقام پر آپ کو فائز فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی کیا لقب ہے معلوم؟ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ان واقعات میں میرے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے تفصیل سے، پھر آپ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو سنائیں ضرور۔ لیکن اس پورے واقعے سے ایک جو جذبہ ملتا ہے وہ ہے استقامت کا۔ یہی میرا میسج ہے آج کا، یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کسی بات پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں، ہلا دیے جائیں گے، تمہیں تکلیف میں ڈالا جائے گا، لیکن جمے رہو گے تو اسی طرح کے انعامات کی بارشیں بھی ہوگی۔